السلام علیکم۔ آج جو تحریر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آخر تک پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ تحریر ہمارے لیے ایک بہت غیرت کا شاہکار ہے۔ آئیے اینڈ تک ساتھ دیجیے گا اور ضرور پڑھیے گا۔ شاہ جی کا گھرانہ جب سے پڑوس میں آباد ہوا تھا، محلے میں غیر محسوس انداز سے چند اچھی روایات کا پھر سے احیا ہوا تھا۔ سید ہونے کی وجہ سے وہ پردے کے بہت زیادہ پابند تھے۔ ہم نے کبھی ان کی خواتین کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سوم و صلاح کے وہ پابند تھے۔ انتہائی شریف گھرانہ تھا۔ کبھی ان کی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ہمسایوں کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی وہ اچھا کچھ کھانا بناتے تو تقریباً ہر دوسرے دن ہی ہمسایوں میں تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا، جس کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت اس محلے میں مزید زیادہ ہو گئی تھی۔ چونکہ جس طرح کا اب نفسا نفسی کا دور ہے، ہر ایک اپنے ہی گھر کا پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہے، مگر اس گھرانے نے وہ پرانی روایات دوبارہ سے دہرائیں جو اب ناپید ہو چکی تھی۔ اماں بتایا کرتی تھی کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی اچھی چیز بنا کرتی تھی تو تمام محلے میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور سالن کا لین دین تو تقریباً روز ہی رہا کرتا تھا کہ اگر کوئی اچھا سالن ہم نے بنایا تو ہم پڑوسی کو دے آتے تھے، اگر انہوں نے بنایا تو وہ ہمیں دے جاتے تھے۔ اس طرح کا روز ہی تقریباً ہوتا تھا معاملہ۔ اس گھرانے میں بھی یہ خصوصیت تھی، لیکن اس میں سارا کمال ان کے چھوٹے سے کمسن برخوردار عثمان کا تھا۔ وہ تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز یا سالن، بھلے تھوڑے سے ہی مقدار میں صحیح، لیکن ہمسایوں میں بانٹنے آتا۔ بڑی معصومیت سے پلیٹ پکڑاتے ہوئے کہتا کہ نانا جی نے بھیجا ہے۔ ہم شکریہ سے رکھ لیتے اور نانا جی کو سلام کا کہتے۔ وہ فوراً وعلیکم السلام کہہ کر پلٹ جاتا۔ کبھی کوئی تہوار آ جاتا تو عثمان لازمی کسی چیز کا تحفہ لے آتا۔ ہم بڑوں تک کو معلوم نہ ہوتا، لیکن متانت سے رکھ لیتے۔ کبھی ویسے ہی تحفہ کہ ہم نے بوٹی چاول بنائے تھے، آپ بھی لیں۔ بہت پیارا اور حسین سا معصوم چہرہ تھا، لیکن ماں یا نانا کی تربیت بھی خوب تھی۔ اب شرما شرمی اور بھی کچھ گھرانے ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھانا شروع ہو گئے تھے، اور بچے ہی نہیں، ہم بڑے بھی سلام کرنے میں پہل کرنے لگے تھے۔ لیکن ہم نے اس کے والد کے سوا کم ہی کسی کو دیکھا تھا۔ سید تھے تو پردہ تو سخت تھا ہی، لیکن نانا جی بھی کبھی چھت یا گلی میں نظر نہیں آئے۔ چھت پر بھی وہی بچہ پرندوں کو دانہ دن کا ڈالتا نظر آتا۔ لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا۔ میں چھوٹے شاہ جی سے پلیٹ پکڑ ہی رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ شدید تھا۔ میں اور باقی محلے دار تیزی سے باہر کو لپکے، لیکن جناب چھوٹے شاہ جی نے اچانک عجیب حرکت کی۔ اس بچے نے بڑی زور سے زمین پر دہنا پاؤں اٹھا مارا اور تہمکانہ لہجے میں گویا ہوا، اے زمین مت کر، رک جا، دیکھتی نہیں ہم کھڑے تو ہیں۔ بے کمال ہو گیا۔ زلزلہ تو خیر رک ہی گیا، لیکن ہمیں بھی ہنسی آ گئی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس پھر ہم سب نے اس ننھے عثمان کو گھیر لیا۔ عجیب جو اس نے حرکت کی تھی، اس وجہ سے تو ہم نے اس سے پوچھنا چاہا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ وہ گھر کو پلٹ رہا تھا کہ میں نے پوچھا، شاہ جی اگر یہ آپ کی بات نہ مانتی تو؟ وہ بے نیازی سے بولا، کیسے نہ مانتی؟ میں نے کہا پھر بھی اگر فرض کر لیں کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانتی تو؟ نہیں، نانا جی نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عجب یقین اور اطمینان تھا لہجے میں، اور ایک شان بے نیازی، بے اعتنائی جو ہم بڑوں کو چبھ رہی تھی۔ تجسس تھا ہمیں کہ آخر اس کے نانا جی کون ہے۔ آخر ہمیں تجسس ہوا اس کے نانا سے ملنے کا۔ اس کے نانا اتنے اچھے ہیں، اتنی اچھی اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو اتنا اچھا سکھاتے ہیں، تو کمال ہے بھائی، ہمیں تو ان کے نانا جی سے ملنا چاہیے۔
यार आज अपने नाना जान से तो मिलवाओ। हैं? उसने हैरानगी से हमारी तरफ देखा। अब वो तेजी से पलटा था और हैरानी और ताज्जुब से गोया हुआ। अंकल, आप लोग नाना जान से नहीं मिले? अजब बेयकीनी, हैरत और अचंभापन था इस लहजे में। शेख साहब बोले, यार हमें तो वो कभी बाहर नजर ही नहीं आए, तो हम उन्हें कैसे देख लेते। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, आप सब उनको नहीं देखते? वो हैरानी और परेशानी से गोया हुआ। तासुफ और शदीद दर्द था उस लहजे में, क्योंकि हम सब यक जुबान बोले थे, नहीं। अच्छा, फिर आप लोग मदीना मुनव्वरा ही हो आए। एक सुनसनी की लहर थी जो मेरे रगो रूप में दौड़ गई। ये जलजला नहीं, भूंजाल था जो मेरे तकवा के बुत के दर पे था। मैं नहीं रहा। वो जात का ही नहीं, किरदार का भी सैयद निकल आया। और एक हम माँ की गोद से मुसलमान पैदा हुए, लेकिन अब हम असली नहीं, नकली मुसलमान रह गए। अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत हम सबको अता करे, आमीन। अगर आपको हमारी ये दर्द भरी तहरीर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों में इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी पोस्ट करने से जो भी सुन्नत रसूल पर अमल करेगा, मरते दम तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा।